تو ان کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آقا مشترک ہے، چھتری ایک ہے، وہ بھی اسی چھتری کے نیچے ہیں، اور ان کے حق میں فیصلہ دینے والے بھی اسی چھتری سے چھاؤں حاصل کرتے ہیں۔ یا دوسرا امکان یہ ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا یا غلط؟ انہیں کہا جو دفعات لگائی گئی ہم ان دفعات کو بھی ایف آئی آر سے اڑاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہ لمبا چوڑا ایک جناب۔ پھر اوپر سے دوسرا ظلم یہ کیا، قرآن مجید کی آیات لکھ دی اس فیصلے میں، حدیثیں لکھ دی، اور ان کے غلط محل اور بے تکا قسم کی تشریح کر دی گئی۔ پھر ایک ریویو گیا سپریم کورٹ کے اندر کہ نظر ثانی کریں جناب، آپ کا ایک جج ہمیں کوئی 30-40 لاکھ میں پڑتا ہے، اس کی رہائش، ٹیلی فون، پیٹرول، اس کے ملازم، اس کی تنخواہیں 40-50 لاکھ میں ایک جج مہینے میں ہمیں پڑتا ہے، ہم ہی کو پڑھ گئے ہو۔ پیسوں کے معاملے میں بھی تم ہمیں پڑھتے ہو، نہیں جملہ سمجھا؟ تم 40-50 لاکھ میں ہمیں پڑھتے ہو، اور عقیدہ ختم نبوت میں بھی تم ہم ہی کو پڑھ گئے ہو۔ کم از کم قانون کی بات کر لو۔ چونکہ میں اس کا عینی شاہد ہوں، کورٹ پروسیڈنگ میں جاتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں سارے احوال کا۔ اب انہوں نے یہ ایک فیصلہ پکڑا دیا جس پہ میں نے پچھلے جمعہ میں بات کی تھی۔ اس کے 49 پیراگراف بنائے، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، کہ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں وہ آخری آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ اس حدیث کو بھی اس نے لکھا جی کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا، میں وہ آخری ہوں جو نبی اور رسول کے طور پہ آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں پھر حدیثیں آیتیں لکھنے کے بعد آگے وہ ایک ہسٹری شروع کر دیتے ہیں، یوں ہوا تھا قومی اسمبلی میں، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا۔ یار اتنا قوم کا قیمتی وقت اور اتنے قیمتی، تم اگر 50 لاکھ میں پڑھتے ہیں تو 3 کا پینل تھا، ہمیں 1.5 کروڑ میں تم پڑھ رہے ہو۔ ایک پروسیڈنگ میں اگر 2 گھنٹے لگتے ہیں تو جو اے سی کے بڑے بڑے پلانٹ چلتے ہیں، جو وہاں ملازم کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک پیشی ہمیں لاکھوں میں پڑتی ہے۔ کیا خدا پہاڑ تو نکلا چوہا۔ تم ہمیں ہسٹری بتا رہے ہو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ قانون کی بات کرو۔ ججوں کی تو ریپریزنٹیشن یا ان کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ ان کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے الفاظ کرتے ہیں۔ انہوں نے جناب پوری ہسٹری لکھ دی، یہ ہوا وہ ہوا، پاکستان کے اندر تحریک چلی، فلاں ہوا۔ خیر آخر میں آ کر اس نے جو کاروائی ڈالی نا، وہ کنکلوڈنگ پیراگراف میں ہونی چاہیے تھی جس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جج ایک مقدمے کے پس منظر بیان ہوا، لیکن اتنا لمبا نہ ہوتا۔ پس منظر جب بیان ہو گیا، پس منظر کے بعد انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ کنکلوڈنگ پیراگراف جس کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، نتائج ہوتے ہیں، اس میں وہ بیان کرتے نا کہ ان کو آزادی حاصل ہے، اس میں بیان نہیں کیا۔ پیچھے ایک پیراگراف نمبر 42 ہے، 49 ٹوٹل پیرے ہیں اس فیصلے کے، 27 صفحے اور 49 پیرے۔ پیراگراف نمبر 42 میں انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ واردات ڈالی، آخر میں بھی آئے تھے، شروع میں بھی آئے تھے، آخر میں حدیثیں، شروع میں حدیثیں لکھ کر، عربی عبارتیں لکھ کر اور اردو میں لکھ کر لولی پاپ دینے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم نے ایک اسلامی فیصلہ دے دیا۔ یہ اسلامی تو کیا، یہ تو غیر اسلامی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اسے کیا کہا جائے، یہ تو قادیانی فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسا غیر اسلامی میں عیسائی یہودی بھی کوئی انصاف کر سکتے ہیں۔ تو درمیان میں جا کر 42 نمبر پیراگراف میں صاحب بہادر نے یہ لکھا کہ آئین اور قانون کی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے۔ اس شرط کا لفظ کس کو سمجھ آئے گا؟ اس کو شرط کے لفظ کو میں ذرا حذف کر دوں تو ان کو اپنے تبلیغ اور اظہار کا حق حاصل ہے۔ شرط کیا لگاتے ہیں کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات کو استعمال نہ کریں، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں، تاہم اپنے گھروں اور عبادت گاہوں اور اپنے مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود اور گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ اب یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، آپ غور فرمائیں نا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گلی میں کھڑے ہو کے خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے گھر میں خود کو مسلمان کہہ سکتے۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ گھر میں مسلمان ہے، باہر نکل جائیں تو کافر ہے۔ وہ گھر میں قرآن کو غلط پڑھ سکتے ہیں، غلط اس کی ترجمہ کر سکتے ہیں، باہر نکل کر لاؤڈ سپیکر پہ نہ لگائیں۔ ایسا کون سا قانون ہے کہ آپ کہیں روڈ پہ تو آپ خودکشی نہ کرو، دروازہ بند کر کے کر لو؟
باہر شراب پینا حرام ہے، اندر دروازہ بند کر کے پی لو، جائز ہے، بالکل مناسب ہے۔ تم اندر مسلمان ہوتے ہو، باہر تم کافر ہوتے ہو۔ اور باہر روڈ پہ کسی مسلمان کو تبلیغ نہیں کرنی، لیکن کسی نے یہ کہو کہ کینیڈا بھیج دیں گے، تجھے ہم امریکہ بھیج دیں گے اور اسے اپنا سنگی بنا کے لے جاؤ، اندر بٹھا کے اس مسلمان کو بے شک تم مرتد کر لو اور قادیانی کر لو، چونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے چار دیواری کے اندر تم جو کرو تمہیں اجازت ہے۔ اندر وہ کرتے کیا ہے؟ یہاں ایک شخصیات نے ان کا ایک قادیانی مربی تھا، وہ الحمدللہ مسلمان ہوا ہے، وہ رہتا ہے، میں اس سے گھنٹوں میری نشست ہوئی ہے، اس نے بتایا میں نے 28 بندے وہاں گوجرا میں قادیانی کیے، اتنے بندے میں نے حیدرآباد میں کیے، فلاں فلاں جگہ پر میری ڈیوٹی رہی۔ یہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ مسجدیں کھول کے ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، ان کی ڈیوٹی ممکن ہے کسی دکاندار کے طور پہ کسی علاقے میں لگی ہوئی ہو، کسی اور انہوں نے کوئی دفتر شفتر کھول رکھا ہو، اور ایک ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے اسے اپنے عقیدے سکھاتے پڑھاتے بتاتے، چلا دو پنکھے یار، ایک ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے اپنے اپنے عقیدے سکھاتے پڑھاتے ہیں، اور ڈائریکٹ انہیں اتنی بڑی بڑی آفرز دیتے ہیں کہ غربت کفر کا دوسرا نام ہے، لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار جو ہے، ان کا طریقہ واردات بڑا بھیانک ہے، وہ لوگوں کو بڑے طریقے سے گھیرتے ہیں۔ تو فیصلے نے یہ ان کو اجازت دے دی کہ آپ لوگوں کو گھیر گھار کے چار دیواری میں لے جائیں، اپنے ادارے میں، اپنے مدرسے میں، اپنی عبادت گاہ میں، اور اپنے اس جو آپ کے جتنا بھی بڑا ایریا ہے، انہوں نے تو پورا، اب چناب نگر پورے کا پورا ان کے حوالے ہوا ربوا، وہاں آپ کی پولیس ان سے پوچھے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتی، وہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، وہاں آپ کی عملداری ہی نہیں ہے، ان کی پرائیویٹ جیل ہے، وہ بندہ یہ بیٹھا ہے، ہزار کئی بندے آپ کو درجنوں مل جائیں گے، اپنی پرائیویٹ جیل ہے، ان کے پرائیویٹ کورٹ سے ان کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، خود سزائیں دیتے ہیں، سزائے موت تک کی سزائیں اپنے مجرموں کو یہ خود دیتے ہیں۔ کون سے پاکستانی کے ان کے پاکستانی شہری ہونے کا حق ہے؟ اس پچھلے فیصلے میں چیف نے کہا تھا کہ آئین کی جناب وہ 20 اور 22 کے تحت انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اس فیصلے میں اتنی شرم آئی جب علماء سارے سکالرز گئے، اس نے کہا ہاں جی یہ تھوڑی سی اس میں تھی کہ وہ سبجیکٹ ٹو لا انہیں اجازت حاصل ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کی، جبکہ آئین نے جہاں مذہبی آزادی دی ہے وہاں ہر مذہب کو بشمول اسلام سمیت تمام مذاہب کو پابند کیا ہے کہ وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ قانون کے دائرے کے اندر اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہونے دیں گے، وہ امن عامہ کو بچاتے ہوئے اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی تبلیغ امن عامہ کے لیے خطرہ ہو تو قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ تبلیغ جائز نہیں ہے، اگر اخلاقیات کے منافی ہو تو آئین یہ کہتا ہے وہ جائز نہیں ہے، اگر وہ تبلیغ قانون کی کسی شک سے ٹکراتی ہو، جبکہ یہ 298 295 298 اور ان کی ذیلی دفعات واضح لکھ دیا گیا ہے کہ قادیانیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سید عالم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس ریاست کے اندر اسلام کو اپنا مذہب کہہ سکیں، خود کو مسلمان کہہ سکیں، قرآن مجید کو اپنی کتاب کہہ سکیں، کسی شاعر اسلامی کا استعمال کر سکیں۔